الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، دعوے تو بہت ہوتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، کاش ہم اپنے ضمیر میں جھانکے تو صحیح، صرف دعویٰ ہی ہے، حقیقت کیا ہے، ہاں کو نہ پڑتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دانہ زمین میں جاتا مٹ جاتا، جہاں میں ہی رہ گئی ہے۔ آج کی رات بھی ہمیں وہ خوف نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے۔ کتنی کرم والی رات ہے، ساری رات ایسے گزر جاتی ہے دل سے توبہ ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور محبت کون مانگتا ہے، عشق کون مانگتا ہے؟ ہم نے تو بہت کم دیکھے کہ جو عشق کے طالب ہوں، محبت کے طالب ہوں، اپنی خواہش کے طالب بڑے دیکھیے۔ لیکن محبت وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو محبت مانگتے ہیں، عشق مانگتے ہیں۔ لیکن عشق کیا مانگتا ہے؟ جب عشق آتا ہے پھر بندے کو اپنا کچھ نظر نہیں آتا، بس عشق بندے کو اندھا کر دیتا ہے۔ میرے دو استاد محترم ہیں اور استاذ الاساتذہ، اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، تو جتنی باتیں کر رہے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ استادوں کی شفقتیں ہیں اور بڑا پن ہے کہ استاد العلماء حضرت علامہ قاری خاور حسین نقشبندی رحمہ اللہ تعالی، ان کو بھی جامعہ نظامیہ میں لے جانے والے استاد محترم ہی ہیں، اور قاری خالد حسین مجاہد علی رحمہ ان کو بھی استاد ہی لے جانے والے ہیں، اور قاری عامر خان بہت خوش و قرآن پڑھتے استاد و قرآن، ان کو بھی استاد ہی لے کے جانے والے ہیں اور ادھر بھی تیار کرنے والے ہیں۔ میں خود استادوں سے پڑھتا رہا ہوں، اور میرے والد محترم جن کا تعارف کرا رہے تھے وہ بھی استادوں سے جلالین پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو چھپا کر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے استاد محترم تو اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ، والد صاحب جب بلاتے تھے تو یہ آ جاتے تھے، رات کے 12 بجے بھی بلاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جنگل ہی تھا، باغ ہی تھے، ادھر یہی مسجد تھی، آج دیکھو نا ٹاؤن کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ تو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے ادھر کے، کہاں استادوں نے یہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی، اور کہاں اللہ کے کلام کا نور عام کیا۔ جہاں یہ باغ تھا، دائیں بھی باغ، یہاں بھی باغ، مکان ہی نظر آتا تھا، وہ باہر تھے تو اندر آنا پڑتا تھا، ادھر باغ تھے، تو میں بھی ادھر پڑھتا رہا۔ پھر ادھر رات کے 12 بجے بھی بلایا تو علامہ خاور حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آتے تو استادوں کو آگے کہتے ہوئے والد صاحب نے بلایا ہے، تو استادوں نے وہاں پہنچ جانا، یعنی اتنا پیار تھا۔ اور یہ قاری نصیر صاحب پہ بھی آپ کی شفقت، تو پھر آپ نے والد صاحب کے بعد بھی
شفقت رکھی تو استادوں کو وہاں لے کر گئے، وہ علامہ خادم حسین عزیزی صاحب سے بھی پڑھے، دیگر اساتذہ سے انہوں نے اتنے سال لگا کر علم دین کی دولت حاصل کی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پھر ہم میں استاد علامہ خادم حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ استادوں کا بڑا ادب کرتے تھے، فوت ہونے سے پہلے بھی جب آئے تو وہ خدمت کر رہے تھے استادوں کی، یہ وہ جانتے تھے نا کہ کتنی شفقتیں ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل وعلا آپ کو ہر گھڑی ہر لمحہ صحت یابی بھی عطا فرمائے اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے، اور اس ٹاؤن پہ آپ کا سایہ تعدید دائم و قائم فرمائے۔ اتنا خوبصورت مدرسہ لے کے چل رہی ہیں، اللہ جل وعلا مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی مالک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خدمتیں کر رہے ہیں مالک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جو مدرسے کے ساتھ کر رہے ہیں، مسجد کے ساتھ کر رہے ہیں، استاد صاحب سے کر رہی ہیں، اللہ جل وعلا اپنی پاک بارگاہ سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا کہ عشق کو لفظ کا نام ہے، لفظ کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ کا نام نہیں ہے کہ بس توبہ، اور استغفار لفظ کا نام نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت ہے، توبہ کے اندر بھی حقیقت ہے۔ صوفیہ نے ساری زندگی جو گزاری ہے لفظ پہ نہیں گزاری، حقیقت پہ گزاری ہے، اس لیے آج بھی ان کے نام ہے۔ آج تو آج تعارف ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہے ہیں وہ لقب کے پیچھے نہیں چلے کہ ہمیں کوئی لقب دے، ہمیں فلاں تعریف ہماری کرے، فلاں تعریف کرے، نہیں، ان کی توجہ خالق کائنات کی طرف رہی ہے، ان کی توجہ اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہی ہے کہ وہاں لقب نہیں، وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے، وہاں تو سوچ دیکھی جاتی ہے۔ آپ کا مجھے نام یاد نہیں، لیکن جن کے لیے آئے ہو نا انہیں یاد ہے، انہیں پتہ ہے کون کون آیا ہے، اور خالق کائنات عز و جل تو ہر ایک کو جانتا ہے۔ اب میں آپ کی نیات کو نہیں جانتا، لیکن وہ تو جانتا ہے نا، ظاہر جیسا بھی ہو ہم نے تو اس نے ظن رکھنا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو ہماری اندر ہے۔ اس لیے کہ آج میں اور آپ جس راہ سے چل رہے ہیں وہاں دعوے بہت ہیں، بہت دعوے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا پوری رات لگا کر بھی بندے خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، یہ حالات بن گئے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنی پکیزہ رات ہو اور بندہ خالی چلا جائے، اس رات میں بندے چاہتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق بات ہو۔ آپ اپنی خواہش کے لیے آئے ہو کہ خدا کے لیے آئے؟ آپ غور کرو کہ کلام بھی پڑھا جائے تو ہماری خواہش کے مطابق پڑھا جائے نا، یہی مسئلہ بنا۔ آپ سارے سمجھدار ہو، کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے ہمارے مطابق دوائی دو، کوئی ایسا بھی ہے تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا؟ کو خدا کے بندو میں نے سیکھا ہے، اتنا عرصہ لگایا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کون سی دوائی چاہیے، اور آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کو تو مریض ہیں، مجھے پتہ ہے یہ مرض کیسے دور ہوگا، آپ کو یہ دوائی کھانی پڑے گی، میری یہ تشخیص ہے۔ آپ لیتے ہیں کہ نہیں؟ بدقسمتی سے اس منبر پر ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم خطیب صاحب کو بھی کہتے ہیں ہماری مرضی کی بات کرنا، ہمیں یہ دینا۔ تو جب مریض اپنی مرضی کی دوائی لے گا تو پھر مریض کا مرض بڑھے گا، اس کی تکلیف بڑھے گی، اور جب وہ حکیم سے کہے گا جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو وہ دو، تو جب وہ ڈوز دے گا نا اور وہ ڈوز قبول کرے گا نا، بیٹھا یہاں ہوگا حاضر عرش الہی پہ لگ جائے گی، حاضری وہاں لگ جائے گی۔ اس لیے میری تو عرض ہے ایسے علماء کرام کے پاس بیٹھو، ان سے پوچھو کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، عشق کیسے ملتا ہے، محبت کیسے ملتی ہے، مانگنا بھی ہے، اور اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، توبہ کیسے نصیب ہوتی ہے، اس کے وسائل کیا ہیں، کون سی چیز پڑھیں گے، کون سی سیکھیں گے جس سے دل نرم ہوگا، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ خوف پیدا ہونا تو توبہ آنی ہے نا، جب خوف ہی نہیں آنا، ہم نے ساری رانات ہی سننی ہے، اور سارے اپنے عقیدت اپنی جگہ ہوتی ہے، ہم اس کی مخالف نہیں ہیں، تو یہ تو ہماری روح ہے نعت شریف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نا کہ ہم نے تیار ہی نہیں ہونا۔ عقیدت اور اس کے ساتھ طریقہ، عقیدت بھی رکھنی ضروری ہے لیکن طریقہ بھی، دل میں محبت اور پیار تو جن سے پیار ہے انہی کا طریقہ، اسی طریقے پہ چلنا۔ اب ہم
میں جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں آپ اس کی طرف توجہ کریں. دیکھو حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ الرحمن، یہ حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں. اور لوگ آپ کو مجنوں کہتے تھے، حالانکہ وہ پاگل تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے محب تھے، اللہ کے محبوب کے عاشق تھے. ذکر اللہ کا اتنا کرتے، لوگوں نے آپ کو مجنوں کہا اور آپ کو ہسپتال داخل کرا دیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، امام غزالی احیاء العلوم فی الدین میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ جب چند لوگ آپ کو ملنے گئے تو آپ نے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ ہم مجھے بتائیں، استاد ہوں آپ ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، عرفان صاحب کو جانتا ہوں، عمران صاحب کو جانتا ہوں، یہ میرے پاس آ جائیں اور میں ان سے پوچھوں تم کون ہو، تو حیرانگی نہیں ہوگی؟ بولو حیرانگی نہیں ہوگی کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہیں نہیں پتا تو کسے پتا ہوگا ہم ان سے پیار کرتی ہیں. اور یہ کہہ رہی ہیں اللہ والوں کے پوچھنے میں بڑی قیمتیں ہوتی ہیں. کہ من انتم، تم کون ہو؟ تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا نحن احباؤک، ہم آپ کے یار ہیں، ہم آپ سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کے محب ہیں، آپ کے چہیتے ہیں. آپ نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ روڑے پکڑے، روڑے پتھر پکڑے چھوٹے چھوٹے، انہیں مارا، وہ بھاگ گئے، سبق دے گئے، وہ بھاگ گئے. تو مجھ سے پیار کرتے ہو کیا اپنے نفس سے کرتے ہو، اپنی ذات سے کرتے ہو؟ اگر مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو محب کی طرف سے آنے والی تکلیف کو بھی برداشت کرتے. ایک روڑے سے بھاگ گئے ہو، تم تو اپنے جسم کے پجاری ہو، تم تو جسم کے پیچھے چلنے والے ہو، تم تو اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والے ہو. جو یار سے پیار کرتا ہے تو پھر ہر کچھ یار پہ قربان کرتا ہے، پھر یار کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف، ہر مصیبت کو سہ جاتا ہے، لیکن یار کے در سے ہٹتا نہیں ہے. یہ سبق ہے. محبت کسے کہتی ہے؟ میاں صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا. انہوں نے کہا جس دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، جس دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دی رکھوالی کرتے رہندے صابر بھوکے ننگے. مالک دی رکھوالی کرتے رہندے صابر بھوکے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑتے پاویں مارے سو سو جتے. ذرا توجہ کرنا، میں آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ابھی تو میں نے توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا، توبہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے تاکہ ہم تیار ہوں. اور جب زمین تیار ہو جاتی ہے نا، پھر بیج لگاؤ، ساتھ ہی دیکھو اس کے بعد پھل شروع ہو جائے گا. پہلے گراؤنڈ بنے، گراؤنڈ کے بعد بیج ہوتا ہے. پھر جب بیج رکھا جاتا ہے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک باغ نظر آتا ہے. اب حقیقت دیکھو، کہا مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو سو سو جتے، رہندے صابر بھوکے ننگے. اٹھ بلیا چل یار منائیے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، نیتا بازی لے کے کتے. شاید سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کتا ایک لقمہ کھاتا ہے اور احسان نہیں بولتا، احسان نہیں بولتا. اور حضرت انسان تو کتنے کھا کے پھر آگے بولتا ہے. وہ کتا ایک لقمہ کھا کے جوتے بھی کھاتا ہے لیکن آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا. وہ سمجھتا ہے میرا مالک ہے، اس کا مجھ پہ احسان ہے، اس نے ایک لقمہ دیا ہے، آپ کے پاؤں چومتا ہے، چاٹتا ہے، اب مارو بھی پھر بھی نہیں جاتا. کہ کتا ایک لقمہ کھا کے مالک کا در نہیں چھوڑتا، وہ جوتے بھی مارے، حفاظت بھی کرتا ہے. اور تو کتنے کھا رہا ہے پھر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیوں احسان فراموش ہوگی؟ کتوں سے سمجھا دیا انہوں نے کہ کتا دیکھو، اولیاء نے کتے کی مثال دی، اس سے سمجھایا. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے یوں کہا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. ایسے ہی آرام سے سونا ملتا ہے؟ پہلے خاک ہونا پڑتا ہے، پہلے مٹنا پڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، شریعت کی بٹی میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے، پہلے مکی دور تھا، پھر ایک وقت آیا کہ مدنی دور ہے. مکی دور میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، جانیں بھی گئیں، مال بھی گیا، وطن بھی گیا، کیا کچھ چھڑایا ہے مالک نے.
اور کتنے ذبح ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں. وہ مکی دور تھا. آمینہ کے لال نے تکلیفیں سہی ہیں اور تبلیغ نہیں چھوڑی, دعوت دین نہیں چھوڑی, پتھر بھی کھائے ہیں, لہو لوہان بھی ہوئے ہیں, صحابہ نے جانیں دی ہیں, پھر وطن بھی چھوڑا ہے. مکی زندگی پڑھو کتنی مشکل میں گزری ہے, لیکن آسانی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب زیادہ پانے کے لیے اور اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے میرے شیخ فرماتے ہیں پہلے مکی زندگی سے گزرنا پڑے گا, اور جب مکی زندگی سے گزرو گے پھر مدنی زندگی آئے گی. مدینہ ریاست کب بنی؟ اتنی قربانیوں کے بعد ریاست بنی. پھر وہ ٹوریں تھیں, لیکن اس سے پہلے سختی تھی, اس کے پہلے مصیبت تھی. تو پہلے مصیبت آتی ہے, جو یار کر یہ سہ جاتا ہے اللہ پاک اسے ڈبل آسانی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. تو میں نے مختصر سے وقت میں ایک تو محبت کا پیغام دیا, لیکن جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یعنی اے مجھے ماننے والو, مجھ سے پیار کرنے والو. بطور خاص اللہ پاک نے خطاب فرمایا, عام خطاب تو سب کو, لیکن خاص اے ایمان والو توبو الی اللہ, تم اللہ کی جانب رجوع کرو, اللہ کی جانب رجوع کرو. رجوع بھی ایسا کہ اس کے بعد گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس گناہ کا خیال بھی نہ آئے. توبۃ نصوحا, ایسا رجوع کرو تمہیں توبہ نصوح نصیب ہو جائے. اب ذرا غور کرو, اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو کیا کرو؟ توبہ کرو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی آپ کے اس فرمان کو نقل کرتے ہیں توبو الی اللہ جمیعا, تم سب اللہ کی جانب توبہ کرو. تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عبادت توبہ کے بغیر صحیح ہوتی ہی نہیں. یہ بڑی گہری بات ہے. لا یصح العبادہ الا بالتوبہ, عبادت توبہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی. مطلب کیا؟ عبادت تو ہو جاتی ہے, عبادت تو ہوتی ہے, لیکن عبادت صحیح کب ہوتی ہے؟ فرمایا عبادت صحیح تب ہوتی ہے جب توبہ ہوتی ہے. جب کیا ہوتی ہے؟ یہ میں جن کی بات کر رہا ہوں نا, یہ امام محمد باقر جو حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو یہ بات کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ایسی بات کریں کہ جن کے گھر میں قرآن ہے, جن کو نور ملا ہے آمینہ کے لال سے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یصح العبادہ الا بالتوبہ, عبادت توبہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی. اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں التائبون العابدون السائحون الراکعون. میں اللہ جل وعلا پہلے فرماتا ہے توبہ کرنے والے, اس کے بعد فرماتا عبادت کرنے والے. میں کہتا ہوں اگر میں یہ بیان نہ بھی کروں, اگر یہ اتنا جملہ ہی دل میں اتر جائے, بندہ خدا کا بندہ بن جائے گا. ذرا غور کرو, بڑی گہری بات ہے. ذہن صوفیہ کے سردار ہیں تو پھر باتیں گہری ہیں. بات کیا کر رہی ہیں؟ کہتے ہیں اللہ پاک نے پہلے فرمایا التائبون, توبہ کرنے والے, اس کے بعد فرمایا العابدون, عبادت کرنے والے. آج عبادت کرنے والے بڑے ملیں گے, توبہ کرنے والا کوئی کوئی ملے گا, اور وہ عبادت کر کے بھی بگڑا ہوا ہے, عبادت کر کے بھی لائن سے اترا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ عبادت تو ہے, ساتھ تکبر بھی ہے. ساتھ کیا ہے؟ تکبر اسی طرح ہی ہے, بلکہ عبادت کر کے متکبر ہو رہا ہے. نماز پڑھ کر کہتا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تھوڑا سا پڑھ لیا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, رات کو تسبیحات پڑھ لی, کہا سارے ستے ہوئے مرے ہوئے تھے میں ہی ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. عبادت کر کے بگڑنا ہے, عبادت کر کے متکبر ہو رہا ہے. بڑے بڑے آپ دیکھیں گے عبادت گزار تو نظر آئیں گے, لیکن فرعون بنے ہوں گے. ان کی یہ حالت ہوگی, کیوں؟ انہیں توبہ نصیب نہیں. پہلے توبہ ہے پھر عبادت ہے.
عبادت تو ہو جائے گی، صحیح کیسی ہوگی؟ صحیح تب ہوگی کہ عبادت سے پہلے جس کی عبادت تُنے کرنی ہے تیرا دل اس کی طرف جھکا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ استغفر اللہ اتوب الیہ کر دیا تو توبہ ہو گئی۔ ہر گھڑی تیری بارگاہ الہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے، مالک میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں مالک، کچھ بھی نہیں ہوں مالک۔ پھر اس کے بعد جو عبادت ہوگی وہ عبادت صحیح ہوگی، پھر وہ توبہ کرتا رہے گا۔ عام لوگوں کی توبہ گناہ سے ہے، خاص لوگوں کی توبہ نیکی سے ہے، پھر خاص الخاص کی بھی توبہ ہے، پھر اس کے بھی درجے ہیں۔ تو عام عبادت توبہ، عبادت توبہ۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہگار از گناہ استغفار کنند، عابدہ از عبادت استغفار کنند۔ گناہگار گناہ سے استغفار کرتے ہیں اور گناہگار گناہ سے معافی مانگتے ہیں، اور عابد عبادت کر کے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ عبادت کر کے کہتے ہیں مالک ہم گناہگار ہیں، مالک اور بلند کر دیتا ہے، پھر عبادت کر کے کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، مالک اور بلند کرتا ہے۔ بس وہ توبہ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ توبہ میں عجز ہے، توبہ میں انکساری ہے، توبہ میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ذلیل ہوں مالک تیرے سامنے، میری کوئی حیثیت نہیں تیرے سامنے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جب یہ تصور ہوگا، اس تصور میں اللہ پاک اسے عروج دے گا، قریب کرے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر کہے گا مالک تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، وگرنہ میں تو گناہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں۔ اللہ اور بلند کرے گا، اور بلند کرے گا، پھر اس کے تو درجے کا تو اہتمام ہی کوئی نہیں، بس جتنا اس کی قسمت میں ہوگا یہ جھکتا جائے گا، اور اللہ پاک اسے بلند کرتا جائے گا۔ تو میں کہ لا یصح العبادہ الا بالتوبہ۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے پھر یہ عبد بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر انتہا پہ پہنچتا ہے۔ تو گناہ گاروں کو فرمایا اللہ کی جانب توبہ کرو۔ تو جب یار کی بات آئی تو یار کو کیا فرمایا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ توبہ تو ابتدائی مقام ہے، یعنی جو ابتدا میں ہیں ان کے لیے توبہ ہے، جو انتہا میں ہیں ان کے لیے عبدیت ہے، یعنی توبہ کرتے کرتے مقام عبدیت پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے حضرات محترم توبہ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جانب رجوع کرو۔ اب رجوع کیا ہے؟ اللہ جل وعلا نے ہم سے وعدہ لیا اور ہم نے وعدہ کیا، لیکن جب یہاں آئے تو وعدے سے اتر گئے، اس راستے سے اتر گئے۔ اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ جب تب تم میری اطاعت پہ رہو گے تم پہ رحمت برساؤں گا، تم پہ کرم فرماؤں گا، جزا دوں گا، لیکن تم ہٹے راستے سے تو پھر سزا دوں گا، پھر قہر فرماؤں گا۔ اب بندہ خدا راستے سے اترا، اللہ کے وعدے سے اتر گیا، دائیں بائیں ہوا، پھر مالک کا کرم ہوا، اور آج کی رات آ گئی، کچھ موقع مل گئے، دیگر ایام دیگر اوقات میں رب کا کرم ہوا، اسے سمجھ آئی، اس نے کہا مالک میں تو بھول گیا تھا، تیری ہی مہربانیاں تھیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ہے بھی نہیں تھا، تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، پھر میں دنیا میں آیا تیرے کرم سے، اور کس طرح تو نے نوازا، اور میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، پھر تو نے جان بھی ڈال دی، پھر تو نے ماں کے اندر میرے خوراک کا بھی بندوبست فرمایا، اور پھر اس کے اندر سانس بھی میرا چلایا، اور ماں ہی کے خون سے میری غذا بھی بنا دی، اور جب میں دنیا میں آیا ماں کی چھاتی میں تو نے دودھ بھی جاری فرما دیا کہ مجھے یہ غذا چاہیے، اب پھر وہ دودھ کی نہر بھی وہ بھی میں پیتا رہا، تیرے کرم سے پلا بڑا ہوا، لیکن تیرے اتنے کرم تھے تو اسے وعدہ بھی تھا میں بھول گیا۔ سمجھ آ گئی ہے، وہ بھی تیری مہربانی سے آئی ہے، تیری مہربانی مالک کرم فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، تیرے وعدے پہ آتا ہوں، جو تجھ سے وعدہ کیا تھا تیری اطاعت کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا۔ ابھی یہ ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے کیا نہیں، ابھی اس نے ارادہ کیا، جب اس نے رجوع کیا کہ مالک میں لوٹتا ہوں اس طرف، میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیرے وعدے پہ آتا ہوں، ادھر سے اللہ جل وعلا سے یہ بھی پیغام محبت آئے گا، اے میرے بندے اب تو اپنے وعدے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے اور تو اس کی طرف پلٹتا ہے، تو ٹھیک ہے، پہلے میری طرف سے سزا تھی اور میری طرف سے قہر تھا، اور صفت قہاریت
تجھ پہ ظاہر تھی، لیکن اب جب کہ تو نے میری طرف توجہ کر لی ہے اور پھر تو نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس پہ قائم رہوں گا، تو اب ہم صفت قہار سے آتے ہیں صفت رحمت کی طرف، تو ہماری طرف پلٹا ہے اور اب ہم تمہیں ایسا پاک کریں گے، ایسا پاک کریں گے کہ تو ایسا لگے گا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ ابھی تو ارادہ ہی ہوا ہے، ابھی اس نے شروع نہیں کیا، ابھی ارادہ ہے۔ مجھے بتاؤ، وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ آپ صرف ارادہ کرتے ہو، پکا ارادہ، ابھی کیا نہیں۔ میں ادھر سے رک کے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں۔ بات خطیب میں نے دیکھے، ایک خطیب صاحب بڑے مشہور ہیں، ایک دفعہ ان کا میں نے کلپ سنا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہم سے بھی کمیاں ہوتی ہیں، کون سے فرشتے ہیں، کون سے معصوم ہیں، نبی معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ اچھا آپ لوگ یہاں بیٹھے، اتنی محبت سے بیٹھے، کتنے پیار سے بیٹھے، 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ اچھا فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی یا بعد میں پھر بندہ بگڑ گیا ہے، تو اب یہ کہیں گے کہ یہ صرف اتو آئے سن، دل سے کوئی نہیں آئے تھے، یہ ایسے ہی آتے ہیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا خطیب بھی ہو، اسے ڈرنا چاہیے خدا تعالیٰ سے، وہ قرآن و حدیث سے واقف ہی نہیں۔ اس کا قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بندے نے توبہ کی اسی وقت ولی بن جائے گا اور اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعد ایسے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں کہ جب آتے ہیں پھر جاتے نہیں ہیں۔ بعد ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں اور کرتے شرائط کے مطابق ہیں، توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اللہ پاک گناہ بھی بخش دیتا ہے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ پھر اسی راہ پہ آ جائے، پھر کرتا ہے، رب پھر کرم فرماتا، پھر وہ پلٹتا ہے، پھر 70 بار تو سمجھانے کے لیے، 1000 بار بھی آئے، اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکے، اللہ دو دے گا، اللہ پاک کرم فرما دے گا۔ لیکن جب وہ توبہ نصیب ہو جسے توبہ نصوح کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو توبہ کرنے والا وہ حالی جائے، ایسا نہیں ہے۔ ارادہ کرے، اس پہ کرم ہو گیا ہے، اس پہ فضل ہو گیا ہے۔ الگ بات ہے کہ کسی پہ جلدی ہو جاتا ہے، کسی پہ پھر، لیکن ایک وقت آتا ہے بندہ اگر اس کا دروازہ کھٹکانا نہ چھوڑے، ایک وقت آئے گا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اب یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، اس کی طرف آپ توجہ فرماؤ کہ جب پلٹتا ہے، ارادہ کیا، کیا کیا؟ ابھی کیا تو نہیں۔ تو جو ارادے پہ اتنا نواز رہا ہے، تو جو ارادہ کر کے سجدہ کرے گا، رب کتنا نوازے گا، کتنا فضل فرمائے گا۔ اب ذرا اس طرف آئیں کہ توبو اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اور توبہ نصوحا۔